نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ناظرین و سامعین، آج ہمارا ٹاپک ہے اسلام نے ہمیں دوست کے اثرات بتائے ہیں کہ آپ کا دوست آپ کی زندگی پہ کتنا اثر انداز ہوتا ہے اور آپ کو دوست کیسے آدمی کو بنانا چاہیے، اور دوست کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو کیا ثمرات عطا کرتے ہیں۔ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد فرمایا گیا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ آپ اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے پاس روکے رکھیے جو لوگ صبح و شام اللہ رب العزت سے دعا و مناجات کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دوست کی تاثیر کو بیان کیا، مجلس کی تاثیر کو، تو فرمایا انما مثل الجلیس، ہم مجلس کی مثال نیک اور برے ہم مجلس کی خوشبو اور انگارے کی طرح ہے۔ اگر آپ مشک کے حامل کے ساتھ یعنی خوشبو فروش کے ساتھ اگر بیٹھو گے تو یا تو تم اس سے خوشبو خرید لو گے، آدمی بیٹھتا ہے خوشبو والے کے پاس، اس کی خوشبو سے متاثر ہو گیا، خوشبو اچھی لگ گئی، یا تو تم اس سے خوشبو خرید لو گے یا وہ تمہیں گفٹ کر دے گا، اور تیسری صورت یہ ہے کہ نہ تم نے خریدی نہ اس نے گفٹ کی تو خوشبو تمہیں پہنچے گی ضرور، تم جو سونگھو گے، جو تمہارے کپڑوں سے آئے گی وہ خوشبو تمہیں خود بخود اس کی دکان پہ اس کے پاس بیٹھنے سے تمہیں وہ خوشبو آنے لگے گی۔ اور انگارے والے کے پاس اگر بیٹھو گے یا تو اس کا انگارہ تمہارے کپڑے جلا دے گا، اور یا پھر وہ دھواں جسے وہ پھونک رہا ہے بھٹی میں، اس دھوئیں سے تمہارے کپڑے کالے پڑ جائیں گے۔ یہ مثال دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہم مجلس کی تاثیر ہم سے بیان کی۔ آپ کا یہ عمومی مطالعہ اور مشاہدہ ہوگا کہ آپ جس آدمی کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تاجر کے ساتھ بیٹھیں، آپ کو تجارت سمجھ بھی آنے لگتی ہے اور تجارت آپ کو پسند بھی آنے لگتی ہے، اور تجارت کے گوشے آپ کے سامنے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ اگر کسی صاحب دین کے پاس بیٹھیں گے تو آپ کے تقوی میں، آپ کی دینداری میں، آپ کے علم میں، آپ کے تفقہ میں، آپ کے عبادات میں شعور بڑھنا شروع ہو جائے گا اور آپ کی دلچسپیاں بڑھنے شروع ہو جائیں گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہتے ہیں کہ نیک و صالح مجلس اختیار کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے الفاظ پہ غور کیجئے، آپ نے فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا ولا یأکل طعامک الا تقی، تیری دوستی مومن کے ساتھ ہو اور تیرا کھانا متقی کھائے۔ فرمایا کہ تو دوستی، تیری مصاحبت، تیرا بیٹھنا اٹھنا مومن کے پاس ہو اور تیرا کھانا متقی کھائے۔ اب یہ جو دو ارشاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے، یہ ایک دوسرے سے بڑے جڑے ملے ہوئے ہیں۔ آپ
کسی کھانے پہ کسی آدمی کے ساتھ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو آپ کی اس سے دوستی ہونے لگتی ہے. آپ کی کسی سے دوستی ہو جائے تو آپ کے کھانے ایک ساتھ ہونے لگتے ہیں. اب ان دونوں چیزوں کا لازم کیا ہے کہ ایمان والے شخص، متقی شخص کے ساتھ دوستی رکھو، مصاحبت رکھو اور اسے کھانا کھلاؤ. اس کے اثرات آپ کی زندگی پر کیا ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور ارشاد فرماتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص اپنے خلیل کے دین پر ہوتا ہے، اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. لہٰذا تم دیکھ لو تمہاری دوستی کس کے ساتھ ہے. کسی یہودی کے ساتھ ہے، یہودیت تم پہ اثر انداز ہوگی. کسی عیسائی کے ساتھ ہے، اس کی عیسائیت تم پہ اثر انداز ہوگی. کسی قادیانی کے ساتھ ہے، اس کی قادیانیت تم پہ اثر انداز ہوگی. اور کسی صاحب نظر، صاحب کمال، صاحب ذوق، باشعور، صاحب دین کے ساتھ ہوگی تو آپ کے اوپر اس کی دینداری کے اثرات ہوں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں کہ تم دیکھو تم کیسے آدمی کے ساتھ اپنی خلیل ہونے کا رشتہ قائم کر رہے ہو. یہی محبتیں ہوتی ہیں. آپ جب کسی سے دوستی بڑھاتے ہیں تو وہ دوستی کا لازمی نتیجہ اس سے محبت ہوتی ہے. آپ کو اس سے خیر خواہی، اس کو آپ سے خیر خواہی. جس دوستی میں خیر خواہی نہ ہو وہ دوستی تو نہیں ہوتی. اور جہاں دوستی ہوگی وہاں ایک دوسرے کی خیر خواہی ہوگی. اب خیر خواہی جہاں پیدا ہو جائے وہاں ایک دوسرے پر اعتماد پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب جب اعتماد کا رشتہ قائم ہو جائے تو آپ کا اعتماد اگر کسی غلط پر جم گیا تو آپ کو غلط سمت لے جائے گا، اور آپ کا اعتماد اگر کسی صحیح سمت پر جم گیا تو آپ کو صحیح کی طرف وہ لے کر چلے جائے گا. ہمارے دور میں مصاحبت، دوستی، پسند، ان سب چیزوں کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں کہ میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں، میں آپ کا فالوور ہوں، میں آپ کا بہت غائبانہ آپ سے بڑی محبت کرنے والا ہوں. اب ایسی محبتیں ہم کن کے ساتھ پال رہے ہیں؟ علماء، اہل علم، اہل دین، اداکار، اینکرز، صحافی، کس کمیونٹی کے ساتھ ہم اپنی محبتیں، اپنا فین ہونا، اپنا دوست ہونا، کن کے ساتھ پروان چڑھا رہے؟ یاد رکھیے، صحبت دوست آپ کو یا تو بہت کمال کی طرف لے جائے گی یا صحبت دوست آپ کو بربادی کی طرف لے کے جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس لیے متنبہ کر رہے ہیں کہ دیکھو دوست، بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تم دیکھو تم کس کے ساتھ ہو. ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور واضح کر کے بتا دیں، اپنی دوستی مومن کے ساتھ رکھو اور اپنے کھانے متقیوں کے لیے رکھو. ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی زیادہ واضح کر کے ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو ایک خوشبو والے کے پاس بیٹھو گے، یا تو تم خوشبو خرید لو گے، یا وہ تمہیں دوستی کی وجہ سے خوشبو گفٹ کر دے گا، یا نہ تم نے لی نہ اس سے، یہ بیٹھنے کی وجہ سے تمہیں خوشبو تم سے مہکنا شروع ہو جائے گی اور اس کی خوشبو تم سے آنے لگے گی. کسی بٹھی والے کے پاس بیٹھو گے، اس کی بٹھی سے یا تو تمہیں چنگاری تمہارے کپڑے جلا دے گی، کوئی انگارہ، کوئی آگ نکل کے، نہیں تو کم سے کم یہ ہے کہ اس کا دھواں تمہیں کالا کر دے گا اور وہ تمہیں تلخ کر دے گا، اس کی بدبو تم سے آنے لگے گی. اب اتنی وضاحت ہمیں کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں اور ہمارے سامنے لا رہے ہیں؟ اس لیے کہ واقعتاً پوری سوسائٹی میں آپ اس کا اگر اندازہ کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کے راستے پہ چل پڑتا ہے.
یہاں تک کہ ایک آدمی شرابیوں کی مجلس میں آیا تھا تو خود بڑا شراب سے نفرت کرنے والا، اس سے دور رہنے والا، لیکن ان شرابیوں کے ساتھ بیٹھتے 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 رفتہ 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 ایک وقت آیا کہ خود شراب پلانے والا بن گیا. پینے والا تو بنا ہی بنا، خود پلانے والا بن گیا. یہ کس چیز کی تاثیر تھی؟ یہ صحبت کی تاثیر تھی. ایک شخص، اسے میوزک سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ اپنے چند دوستوں کے ساتھ بیٹھا اور ان کے ساتھ گاڑیوں میں سفر کرنے والا لگا اور وہ گاڑی میں میوزک بجاتے تھے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میوزک بجتے بجتے اب اس کے جسم اور اس کے سکون میوزک کے ساتھ جڑ گیا، اور یہ جب تک میوزک نہیں سنتا اسے نیند نہیں آتی. ایک شخص زندگی میں فلموں سے نفرت کرتا تھا، اپنے فلم بین دوستوں کے ساتھ بیٹھنا شروع ہوا. دوست فلمیں دیکھتے تھے، یہ نہیں دیکھتا تھا، لیکن ان کے ساتھ بیٹھتا رہا. ایک وقت آیا کہ خود سے یہ فلمیں دیکھنے لگا اور نکال کر دیکھنے لگا اور تلاش کر کے دیکھنے لگا اور دوسروں کو دکھانے لگا. ایک شخص جوا باز نہیں تھا، جواریوں کے ساتھ بیٹھا اور کچھ دنوں کے بعد خود جواری بن گیا. یہ کیا ہوا؟ ایک شخص بے نمازی نہیں تھا، لیکن بے نمازی دوستوں کے ساتھ بیٹھنا شروع ہوا تو جب تک نیکوں کے ساتھ بیٹھتا تھا تو اذان کی آواز آتی تھی، دوست کھڑے ہو جاتے تھے اور خود بھی، اور وہ کہتے بھائی نماز پڑھنی ہے، اور یہ بھی کہتا ہے چلو نماز پڑھنی ہے. اب یہ جس مجمع میں بیٹھتا ہے، جن دوستوں میں، وہ خود نماز نہیں پڑھتے، اذان ہو رہی ہوتی ہے اور وہ بیٹھے ہوتے ہیں، یہ بھی ان کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے کیونکہ اذان کے وقت سب کے دلوں کو جھٹکا نہیں لگتا. تو رفتہ رفتہ اب خود بھی اس کے لیے اذان ہوتی ہے تو اسے یوں نارمل سے لگتا ہے کہ کوئی نہیں، اذان تو ہوتی رہتی ہے، اور یہ نماز کے لیے نہیں اٹھتا. یہ سب تاثیرات کس چیز کی ہیں؟ یہ کس چیز کی تاثیرات ہیں؟ یہ صحبت کی تاثیرات ہیں، یہ مصاحبت کی تاثیرات ہیں. آپ نے بچے کو پڑھایا، میٹرک تک ایک دینی اسکول میں پڑھتا تھا، گھر میں آ کے تلاوت بھی کرتا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، قرآن کریم بھی پڑھتا تھا، حسن اخلاق بھی تھا. کالج میں گیا، اس نے ایک ایسی پارٹی جوائن کر لی جو فحشات پر اور منکرات کی عادی تھی. آپ کا بچہ گھر لوٹ کر آیا تو پہلے نمازی تھا، اب تعلیم نے تو ترقی کی لیکن نماز میں اور دین میں زوال آنا شروع ہو گیا. اب صبح کی اذان ہوتی ہے، شام کو اذانیں ہوتی ہیں اور اس کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی. یہ کیا ہوا؟ یہ کالج لیول میں گیا، اس میں ترقی آنی چاہیے تھی، لیکن دوستوں کی مصاحبت نے اس کو برباد کر دی. یہ وہ بات ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آگاہ فرما رہے ہیں. دوست بناؤ مومنوں کو، کھانا کھلاؤ متقیوں کو، اس لیے کہ آپ کے کھلانے کی تاثیرات بھی آپ کی طرف شفٹ ہوں گی، آپ کی دوستی کی تاثیرات بھی آپ کی طرف شفٹ ہوں گی. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ایک اور محبت اور دوستی کے رشتے کی تاثیر بیان کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہم سے بیان کرتے ہیں. عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان اعرابیا قال لرسول اللہ، ایک دیہاتی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا ما اعددت لها، تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ تو وہ اعرابی کہنے لگے حب اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول کی محبت. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنیے کہ کیا جواب دیا. فرمایا انت مع من احببت، تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تیری محبتیں ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، جنت میں حضور کے ساتھ ہوگا. اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کی جنت میں بسے گا. اب یہ لفظ کیا بتاتے ہیں؟ آپ کی محبت اور دوستی کی تاثیر آپ کی آخرت کی عاقبت اور منزلت پہ اثر انداز ہونے والی ہے. اگر یہاں آ کر ہم سوچیں کہ ہماری دلی دوستیاں اور محبتیں، یہ محبت جو ہے یہ اس سے نہیں ہوتی جو بالکل سامنے آپ سے بیٹھا ہوا ہو، گپ شپ لگا رہا ہو، یہ تو کسی غائب شخص کے ساتھ بھی ہو جاتی ہیں.
یہ تو کسی انڈیا کے کسی اداکار سے آپ کی محبت چل رہی ہے، اور وہ ناچنے والا شخص یا وہ ناچنے والی عورت جس سے آپ کے دل میں محبت پائی جا رہی ہے، جس سے آپ کی دلی الفت پائی جا رہی ہے، اگر اس حدیث کے مطابق قیامت کے دن حشر ہو گیا تو آپ اپنے دل کو کہاں دیکھتے ہیں؟ کہ آپ کی محبت کسی عالم کے ساتھ، کسی صاحب ولایت کے ساتھ، کسی اللہ کے قرآن و سنت کی دعوت دینے والے شخص کے ساتھ ہے، یا ایک ہندو عورت ناچنے اور گانے والی، فحش اور ان کے منکرات کو پھیلانے والی عورت کے ساتھ ہے؟ اگر اس کے ساتھ ہے تو انجام کیا ہوگا؟ کہاں کھڑے ہیں؟ حضور کا یہ ارشاد ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ اس پر دیکھیے، میری اور آپ کی بات دیکھی ہوئی غلط ہو سکتی ہے، اس کی تعبیر غلط ہو سکتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کی بات اللہ کی طرف سے وحی ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو یقین کامل کے ساتھ دیکھیں۔ اس اعرابی کی ایک اور حالت، وہ اعرابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے تو کوئی بہت ساری نمازیں، روزے، صدقات نہیں کر رکھے، لیکن اللہ اور رسول کی محبت ہے۔ تو حضور نے فرمایا تو جس سے محبت کر رہا ہے اس کے ساتھ ہوگا نا۔ اور ایسے ہی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور فرمایا یا رسول اللہ کیف تقول فی رجل احب قوما ولم یلحق بہم، آپ کیا فرماتے ہیں ایک ایسے شخص کے بارے میں کہ وہ شخص کسی قوم سے محبت رکھتا ہے لیکن ان کے ساتھ ملا نہیں ہے، تو یہ محبت کیا رنگ لائے گی؟ حضور نے فرمایا المرء مع من احب، یہاں اور واضح ہو گیا، بندہ اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس کی محبت ہے، یعنی وہ قوم کے جس سے وہ ملا نہیں، جس سے اس کی ملاقات نہیں ہوئی، جس کے ساتھ وہ نشست و برخاست نہیں ہوئی، دسترخوان اس کے ساتھ نہیں بچھے، لیکن یہ اس قوم کے ساتھ محبت رکھتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں حضور نے فرمایا اس کا حشر اس قوم کے ساتھ ہو۔ قرآن کریم کے الفاظ بھی ہیں نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولهم منکم فانہ منهم، تم میں سے جو شخص ان کی طرف جائے گا وہ ان میں سے ہوگا۔ اب یہاں تو جس قوم کے ساتھ محبت اور الفت اور نشست و برخاست کا رشتہ قائم کر رکھا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ انہی کے ساتھ حشر ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق نصیب فرمائے کہ ہم اپنے دوستی، اپنی محبتیں اہل اللہ کے ساتھ قائم کریں، اہل دین کے ساتھ قائم کریں۔ ہم اپنے تنظیمی تعلق قائم کرتے ہیں، یقین کیجئے آپ اپنے تنظیمی قائد کو دیکھنے کے پابند ہیں، اس لیے کہ قائد کی محبت کارکن کے دل میں رچی اور بسی ہوئی ہوتی ہے۔ آپ نے سیاسی پارٹی جوائن کی، آپ کا قائد دین اور شریعت کا عملاً اور ذاتی طور پر کتنا پیروکار ہے، آپ اس کو دیکھنے کے پابند ہیں۔ اس کی ذات سے دین کتنا ٹپک رہا ہے، نمازیں، روزے، حیاداری، حیا کی پاسداری، سچ گوئی اور اولاد کی صالحیت پر غور فکر، اپنے اہل و عیال کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ ایسے قائد جو قرآن اور سنت کے رنگ میں رنگا ہوا ہو، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روپ میں وہ اترا ہوا ہو، اس کا بیٹھنا اور اٹھنا، چلنا اور پھرنا اور پہننا، کھانا پینا سنت رسول اللہ کے تابع ہو، بے حیائی کی مجالس کے قائم کرنے، بے حیائی کی مجالس کو وہ فروغ دینے میں اس کا کوئی حصہ نہ ہو، اس کا مخالف ہو، اس کی مخالفت کرتا ہو، اپنے کارکنان کو دین فہمی سکھاتا ہو، ایسے قائد کا انتخاب کرنا فرض ہے۔ ایسی جماعت کا انتخاب کرنا کہ جس کا دستور اور منشور قرآن اور سنت ہو، اس کے ساتھ پابند رہنا،
یہ اصول ہے. اگر کوئی جماعت ہے اس کا قرآن و سنت سے تعلق نہیں تو یہ اسی حدیث میں آتا ہے کہ بندہ اس قوم کے ساتھ ہوگا جس قوم کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے. تو وہ جماعتیں، وہ پارٹیاں، وہ گروہ، وہ آپ کی جتنی ٹرسٹ کی صورت میں یا کسی اور صورت میں یا اسکولوں کی صورت میں یا گروپوں کی صورت میں آپ کے پاس جو چیزیں موجود ہیں، اس سے مراد وہی قوم ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حالات کی اصلاح فرمائے اور ہمیں اچھے دوست چننے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.